وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45. آج کا موضوع، کیا ہم قرآن سے روشنی حاصل کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو درست تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا ہے. بے شک اس تخلیق میں اہل ایمان کے لیے اس کی وحدانیت اور قدرت کی نشانی ہے. سامعین، سورہ عنکبوت آیت 45. آج 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے. آج مضمون جو ہے گزشتہ مضمون سے تقریباً گزشتہ مضمون کا تتمہ ہے. یعنی اگر آپ سورت کے مضامین پہ نظر ڈالیں تو اس میں یعنی سب سے پہلے تو جد و جہد کا تذکرہ ہوا کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں جد و جہد سے کام لینا ہوگا. بغیر جد و جہد کے تم اپنے مقصود کو نہیں پا سکتے. اور پھر پیغمبروں کا تذکرہ ہوا کہ پیغمبر آئے اپنی قوموں کے پاس تو اکثر قوموں نے انکار کر دیا اور ان کی تعلیم کو جھٹلا دیا، تو اس کے نتیجے میں ان پہ عذاب آیا اور پیغمبر کو بچا لیا گیا. یعنی حق والے کامیاب ہو گئے. دیکھیں، کامیابی جب میں کہتا ہوں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی پوری کر دیں. اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی اور یعنی فوراً ان کی قوم پہ عذاب نہیں آیا، لیکن آخر کار وہ قوم جو ہے نیست و نابود ہو گئی. اور ابراہیم علیہ السلام کا جو مشن تھا وہ آج دیکھیں، آج تک وہ جاری ساری ہے. ہم سب ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. کامیابی سامعین کرام ایک بات نوٹ کر لیں، فرائض کی صحیح طریقے سے ادائیگی اور اس میں اپنی پوری کوشش کرنا، یہ انسان کی کامیابی کی دلیل ہے. نتائج منفی ہوں یا مثبت، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. ہاں اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں اس کا حکم چلے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں، یعنی مومن اور پیغمبروں کی بھی یہی ساری صحیح و کوشش تھی کہ اللہ کا حکم غالب ہو جائے، اور تمام مومنین کی بھی یہی جد و جہد ہوتی ہے کہ وہ خود بھی اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، اوروں کو بھی دعوت دیتے ہیں اور ساتھ کوشش کرتے ہیں
حتی المقدور کہ دنیا میں اللہ کا حکم غالب ہو جائے. اس میں اپنی جان بھی کھپاتے ہیں، مال بھی کھپاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. تو یہ بس انسان کی کامیابی ہے کہ انسان اپنا کام کرے. اب یہاں آج جو آیت ہے سامعین کرام، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ڈیوٹی کی تاکید ہے کہ تم اپنا کام کرو، تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کام کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کیا دیا گیا تھا سامعین کرام؟ ظاہر ہے کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا سورہ مزمل میں ہے کہ ایک بھاری کلام میں آپ پہ نازل کرنے والا ہوں. اور وہ کلام کیا ہے سامعین کرام؟ وہ قرآن ہے. اور قرآن کیا ہے؟ یہ ہدایت کی کنجی ہے، کامیابی کی کنجی ہے. کامیابی کی ہدایت ہے اور یہ انسان کی کامیابی کی کنجی ہے. اور یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ قرآن کا پیغام نبی اپنی ذات یعنی اپنے عمل سے اور اپنے قول سے، دونوں طریقوں سے وہ پیغام انسان کو دیتا ہے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میں نے تم میں ایک مدت گزار دی ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے؟ میرا عمل تمہارے سامنے ہے، میرے عمل کو دیکھ لو اور جو اب میں ہدایت پیش کر رہا ہوں اس کو دیکھو. یہ ایک بات اور بھی نوٹ کر لیں کہ ہدایت کی واحد ذریعہ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، پھر نبی کا طریقہ ہے، کتاب اللہ و سنتی. تو تبلیغ جو ہوتی ہے یعنی دعوت جو ہوتی ہے وہ قرآن کے ذریعے ہوتی ہے یا قرآن کے اصولوں کے ذریعے ہوتی ہے. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 46 میں پہلی آیت کے بعد وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کے الفاظ آ رہے ہیں. یعنی تبلیغ کا طریقہ آ رہا ہے کہ تم کس طریقے سے تبلیغ کرو، کیا کہو، کس طریقے سے کہو اور تمہیں کیا کرنا ہے. یہ اس کا طریقہ ہدایت ہمیں بتاتی ہے. اور یہ بات نوٹ کر لیں وَأَنذِرْ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ. نبی کی جو دعوت ہوتی ہے وہ انذار جو ہوتا ہے وہ وحی کے ذریعے ہوتا ہے. یعنی ہم سب انسان بشمول پیغمبران کرام اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں، اللہ کے احکامات کو دیکھتے ہیں. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو بتاؤں، جب کوئی ایسا مسئلہ آتا، کوئی نیا مسئلہ آتا، درپیش آتا اور جس کی وضاحت ابھی تک نہیں ہوئی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر لیتے تاکہ کہ وہی آتی اور اس میں ہدایت آ جاتی. تو ہدایت بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے اور ہدایت دینا پھر نبی کے دل پہ آتا ہے. اور نبی بذات خود یعنی جو بھی بات کہتے ہیں ہدایت کی وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے. جیسے کہ اس میں ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. کوئی بھی جب وہ بات کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں کرتے، عن الهوى اپنی خواہشات سے نہیں کرتے، یہ وحی ہوتی ہے. تو آپ یعنی پیغمبر کی ذات، اس کا قول اور اس کا فعل یہ دلیل ہے ہمارے لیے سامنے کریں. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ پیغمبر کی ذاتی بات تھی، اس کی ہم پیروی نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے. پیغمبر کے تمام اقوال جو ہیں جس صورت میں بھی ہیں وہ قابل اتباع ہیں. یہاں تھوڑا سا سامعین کرام یہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ آپ دیکھیں کہ گزشتہ جو سبق تھا اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ ہوا کہ پیغمبروں کے تذکرہ آ گئے اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر جامع طور پہ اس تمام پیغمبروں کی دعوت کا خلاصہ پیش کیا کہ پیغمبر آئے، انہوں نے دعوت پیش کی اور پھر قوم نے ان کا انکار کر دیا. تو پھر کیا ہوا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.
یعنی مختلف طریقوں سے عذاب الہی آیا، ہم نے اس پہ بات کی ہے سامعین کرام، اور پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے ان پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مکڑی کی بات کی کہ بھئی جو غیر اللہ سے توقعات باندھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل سے بھلا کے، تو ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ جب گھر بناتی ہے تو وہ سب سے بودا گھر ہوتا ہے۔ آج کا جو سبق ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تو آج کے سبق میں سامعین کرام پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنا کام کرو، تو اس میں دو باتیں ہیں، اس میں دو باتوں کا تذکرہ، ایک تو کتاب کی تلاوت کرو، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اس کی آپ تلاوت کریں، یعنی اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں اور خود نماز قائم کریں، واقم الصلاۃ، یعنی اس میں مضمون یہ ہے سامعین کرام کہ قرآن داعی جو ہے وہ قرآن کو اپنی ہدایت کا منبع بنائے گا، مرکز بنائے گا، قرآن کے ذریعے لوگوں کو سمجھائے گا۔ قرآن ہی ہدایت کی کتاب ہے بنیادی طور پہ سامعین کرام، کہ یہ تمام علوم کی ماں ہے۔ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں عام طور پہ قرآن کو ہم نے وہ اہمیت نہیں دی۔ ہمارا تو قصہ بہت ہی زیادہ خراب ہو چکا ہے سامعین کرام، حالات بہت زیادہ ہم نے بگاڑ لیے ہیں، اپنے اعمال میں بہت زیادہ ہمارا کوئی نظریہ نہیں ہے، یعنی زندگی گزارنے کا ہمارا کوئی نظریہ نہیں ہے، ہم نظریاتی لوگ نہیں ہیں، ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہم میٹیریلسٹ لوگ ہیں۔ وہ اس کا میں ابھی زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے مضمون کی طرف، اس مضمون کی طرف آپ توجہ دیں، بہت بنیادی مضمون ہے، اور نماز اور قرآن یہ دو چیزیں جو ہیں یعنی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ قرآن جو ہے وہ مومن کی یعنی بنیادی طور پہ یہ ہدی للمتقین ہے، یہ بات یاد رکھیں، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی ہدایت کو قبول کرے گا اور قرآن کے بنیادی عقائد جو قرآن ہمیں دیتا ہے، جس میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اگر کوئی اس سے اتفاق کر لیتا ہے اور اس پہ یقین لے آتا ہے تو اب اس کو ہدایت کی ضرورت ہے، یعنی کوئی اللہ کو اپنی منزل بنا لیتا ہے۔ سامعین کرام میں کوشش کرتا ہوں آسان الفاظ میں، آپ زیادہ ذہن پہ بوجھ نہ ڈالیں کہ یہ مشکل مضمون مشکل طریقے سے نہیں، بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ آسان طریقے سے یہ مضمون ادا کروں، اور مضمون یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو اپنی یعنی زندگی کا مقصد حیات بنا لے، اور جس مقصد کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تیاری کرو، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں محنت کرو، یعنی اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی ہدایت پر عمل کرو۔ مختصر الفاظ میں کہہ رہا ہوں سامنے کرام، تو اس میں ساری نچوڑ جو ہے وہ قرآن اور حضور کا طریقہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہمارے لیے کیا ہے کامیابی کی کنجی کیا ہے؟ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہمارا اقامت الصلاۃ ہے، ابھی اس کا تذکرہ آئے گا، لیکن میں پہلے قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ تو قرآن جو ہے وہ ہماری ہدایت کا مرکز ہے، ہدایت کا منبع ہے، ہماری لیے روشنی ہے اس میں۔ تو قرآن سے جس طرح ہم نے آج کل تعلق توڑ لیا ہے، یہ تو بالکل یعنی میں کہتا ہوں کہ ایک بے وقوفی کی بات ہے، اور اصل وجہ اس کی یہ ہے قرآن سے تعلق توڑنے کی کہ وہ منزل جس کی طرف ہمیں قرآن لے جانا چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے یہ ہدایت دیتا ہے نا، تو وہ ہماری منزل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ ہمارا مقصود ہے،
نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، اب نہ معبود ہے ہمارا۔ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے آج کا معاشرہ تیار نہیں ہے، صرف اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے آج کا معاشرہ جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ یہ تو من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے، دنیا ہی اس کا مطلوب و مقصود و محبوب ہے، اور دنیا کے لیے اس نے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے۔ اور یہ صورتحال جو ہے سامعین کرام، میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بہت بڑے نقصان سے دوچار کر دے گی اگر اسی روش پر ہم قائم رہے، تو ان قریب بہت بڑا خسارہ ہمیں ہونے والا ہے، اور ایسا خسارہ جس میں اصلاح کی پھر کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی تو ایک ہی ہے، یعنی یہ مہلت جو ہے بس دنیا ہی میں مہلت ہے۔ جب تک میں اور آپ سانسیں لے رہے ہیں نا سامنے کرام، یہ مہلت کا وقت ہے، یہ اصلاح کا وقت ہے، یہ کمائی کا وقت ہے۔ اگر یہاں ہم نے کچھ کمائی نہیں کی اور آخرت کے لیے کچھ نہیں بھجوایا، تو پھر جو ہے موت کے بعد ایک ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جس میں اصلاح کی یا واپس لوٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو کلام الہی ہے جس سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، اور عملاً ہم نے اس کو نشانہ تضحیک بنا لیا ہے، یعنی اس کا عملاً ہم مذاق اڑا رہے ہیں۔ قرآن کی ہدایات موجود ہیں، ہم نے اس کو نظر انداز کر کے من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اپنی مرضی سے، خواہ کہ وہ ہمارا اعلیٰ اشرافیہ طبقہ ہے یا وہ خاندان کی جو میاں بیوی سے بات چلتی ہے نا معاشرے کی، یہ دونوں جو ہیں یہ اللہ کی ہدایت کے تابع نہ ہیں، نہ ہونا چاہتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ تو ان کا مقصود ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ کی کلام کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج دیکھیں نا سامعین کرام، میں آہستگی سے یہ بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو سنیں کہ قرآن ہماری آج ضرورت نہیں رہی ہے، یعنی اس کی ہم ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے۔ تو یہ مطلب آپ دیکھ لیں، اس سے اندازہ لگا لیں۔ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا مثال دیتا ہوں کہ مثال یہ ہے کہ ایک طالب علم ہے، اس نے FSC کر لیا ہے میڈیکل میں اچھے نمبروں سے، اب اس نے ڈاکٹر مثال کے اگر یہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اسے میڈیکل کی کتابیں لینی پڑیں گی، اسے میڈیکل کالج میں داخلہ لینا پڑے گا، اسے استاذوں سے رابطہ کرنا پڑے گا، کتابیں لینے پڑیں گی، کتابیں سیکھنے کے لیے استادوں کا جو کالج ہے، میڈیکل کالج ہے، وہاں جانا پڑے گا، وہاں اس کو پوری محنت کرنی ہوگی۔ اب یہ میڈیکل کی کتابیں مثال کے طور پہ ایک بڑا بک سٹور ہے تعلیمی، اور تو اچھا اب یہ طالب علم جو ہے یہ نہ تو کتابیں لے رہا ہے میڈیکل کی، جو فرسٹ ایئر کی میڈیکل کی، نہ کالج میں داخلہ لے رہا ہے نہ داخلہ لے رہا ہے، نہ استاذوں کے سامنے سر جھکا رہا ہے، نہ کوئی یعنی یہ سارے جو لوازمات ہیں، نہ درخواست دے رہا ہے داخلے کے لیے، نہ میڈیکل کالج میں یہ تو ہوتے ہیں نا مختلف کالجوں میں انسان پہلے سے درخواستیں دے دیتا ہے جب رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے، یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے، میٹرک میں ایک بچہ پاس ہو جاتا ہے، باپ کے پاس پیسے ویسے ہیں تو وہ مختلف کالجوں میں داخلہ فارم جمع کرا دیتا ہے کہ دیکھیں کہاں مطلب انٹرویو ہوتا ہے اور یہ کامیاب ہوتا ہے مختلف۔ اب یہ لڑکا جو میڈیکل میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، یہ نہ کتابیں لے رہا ہے میڈیکل کی، نہ داخلہ لے رہا ہے، نہ استاذوں کو ڈھونڈ رہا ہے، اچھا کچھ بھی نہیں تو یہ اگر کوئی اور پھر لوگوں کو کہتا پھر رہا ہے کہ میں تو بس میڈیکل کا انشاءاللہ عنقریب میں ڈاکٹر بننے والا ہوں، عنقریب ڈاکٹر بننے والا ہوں، 4 سال بعد دیکھو مجھے ڈگری مل جائے گی، لیکن وہ عملی طور پہ کچھ نہیں کر رہا۔ آپ مجھے بتائیں یہ تقریباً یہ صورتحال ہے سامنے کی۔ دیکھیں دعوے دار تو ہیں ہم،
اللہ پہ ایمان کے دعوے دار تو ہیں، لیکن ایمان کے تقاضے نہ سیکھ رہے ہیں، نہ اس سے واقف ہیں، اور جنت میں جانے کے خواہاں تو ہیں، لیکن جنت کا جو راستہ ہے اس پہ وہ تو رسول کا راستہ ہے، وہ تو اطاعت رسول کا راستہ ہے، وہ تو رضائے خداوندی کا راستہ ہے۔ ہم لوگ رضائے الہی، آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سامنے کا، رضائے الہی ہمارا نصب العین نہیں ہے، نہ ہم رضائے الہی کو یعنی اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی کمی ہے ہم میں عملی طور پہ، کہ رضائے الہی ہمارا مقصود نہیں ہے زندگی گزارتے ہوئے۔ ہم تو اپنی مرضی، یا تو بیوی صاحبہ نے کچھ کہہ دیا، شوہر صاحبہ نے کچھ کہہ دیا، ماں باپ دوست یار، بس ان کے وہ چلتے ہیں، یعنی ان کے خواہشات کے مطابق ہم چلتے رہتے ہیں یا اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ کی رضا، نو، یہ ہمارا قومی شعار ہی نہیں ہے سامنے کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اگر میں بالکل صاف صاف بتاؤں کہ ہم جنت کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری نظر میں، کوئی لالچ نہیں، اور دوزخ سے بچنے کی کوئی ہمیں وہ نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے۔ یہ اگر میں بالکل صاف بات کہوں، نہ جنت پہ یقین ہے ہمارا، نہ دوزخ پہ، تو نہ جنت کے طالب ہیں، نہ دوزخ کے عذابوں سے ہم ڈرتے ہیں۔ ایک عام معاشرہ آپ دیکھ لیں، سارے لوگ اگر ایک اللہ کا دوست بنظر غیر دیکھے تو وہ یہ دیکھے گا اپنی باطنی نظر سے کہ ایک لائن لگی ہوئی ہے دوزخ میں جانے کے خواہش مند لوگوں کی، لوٹو، کرپشن کرو، رشوت لو، نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، روزے کی اہمیت نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ہے نا، واجبی طور پہ ہیں۔ ہمارا نماز روزہ جو ہے یہ واجبی طور پہ ہے، اس میں روح نہیں ہے سامنے کرنا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو بہرحال ہمارا یہ کوئی یعنی جو باطنی چیزیں ہیں نا سامنے کرام، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے، پھر سیدھے راستے پر چلنا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے۔ یہ تمام ہمارے ایشوز نہیں ہیں، نہ ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارا بچہ وغیرہ اس راستے پر چل بھی نکلے تو اس کو ہم ڈانٹتے ہیں، بھئی کہاں ملا بنے پھر رہے ہو، کیا داڑھی وغیرہ چھوڑ دی ہے تم نے، کیا کرنا چاہتے ہو، کیا بننا چاہتے ہو۔ اس طریقے سے عام طور پہ سامنے کریں کہ وہ ہم ان لوگوں کو نشان تضحیک بناتے ہیں، جس طرح کہ قرآن کو ہم نے نشان تضحیک بنا لیا ہے، اور دین کے ہم پابند نہیں ہیں۔ دین کو ہم نے اپنی خواہشات کا پابند کر لیا ہے، دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا، جو مرضی آئے کریں گے، جو مرضی آئے نہیں کریں گے۔ تو بہرحال میں آج کے مضمون کی طرف آتا ہوں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ یہ براہ راست خطاب تو پیغمبر سے ہے بلا شک و شبہ، لیکن اصل میں تو یہ کتاب ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں۔ پیغمبر کو جو ہدایات ہیں ظاہر ہے کہ وہ وستقم کما امرت، مثال کے طور پہ دوسری جگہ سے میں آیت پیش کر رہا ہوں آپ کو کہ مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ، وستقم، استقامت اختیار کر لو جس طرح تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اب یہ تو براہ راست پیغمبر کو خطاب ہے، لیکن یہ ہے تمام قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے ہے، یہ ہدی للمتقین ہے۔ سامنے کرام نوٹ کر لیں یہ بات۔ یہ اتل ما اوحی من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ جو وحی ہو رہی ہے، جو وحی موجود ہے، اس کی تلاوت کرو۔ اے مومن، خود بھی اس کی تلاوت کرو، خود بھی اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لو ہدایات کے مطابق، اور پھر اور لوگوں کو بھی اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرو۔ قل انما انذرکم بالوحی،
آپ ان سے کہہ دیجئے میں تمہیں ڈراتا ہوں وحی کے ذریعے۔ ظاہر ہے وحی جو ہے وہ ایک ایسا ذریعہ ہے سامنے کرام جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے غیر اللہ کی طرف سے، یہ کلام براہ راست میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے سامنے کرام۔ تو اتل ما اوحی من الکتاب، یہ کامیابی کی جو شرائط ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں اس مضمون میں، جو کامیابی کی شرائط ہیں، جو چیز درکار ہے وہ اس کا اللہ تعالی ہمیں طریقہ بتا رہا ہے کہ، اور اس میں ایک جو ہے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ قرآن ہے، وحی ہے۔ یہ وحی جو ہے سامعین کرام، یہ اصل میں اس طریقے سے یہ معاشرہ بن چکا ہے، اور ہماری جو یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری تربیت ایسے ہو رہی ہے کہ وہ بالکل متضاد ہے۔ قرآن سے ہم لوگ کٹ چکے ہیں، قرآن سے ہم لوگ کٹ چکے ہیں، قرآن کے ہم قریب نہیں جانا چاہتے۔ آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے۔ زیادہ سے زیادہ عام طور پہ تو تلاوت بھی نہیں ہوتی، یعنی قرآن کی تلاوت بھی ہم نہیں کرتے، نہ خود کرتے ہیں نہ بچوں پہ اس کی تاکید کرتے ہیں۔ بس ناظرہ قرآن پڑھ لینا ہمارے لیے کافی ہے، ناظرہ قرآن، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ یہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا ہے سامنے کرام، یا صرف چومنے کے لیے نہیں آیا، یا اس کو آپ غلافوں میں لپیٹ کے تاکہ نسیاں میں رکھ دیں اس لیے نہیں آیا ہے۔ یہ ہدایات ہیں، اس میں احکامات ہیں، اور وہ کام ہمیں بتائے گئے ہیں جو کرنے ہیں، جس سے بچنا ہے وہ بھی اس میں بتائے گئے ہیں، یعنی برائی سے روکا گیا ہے، نیکی کا اس میں حکم دیا گیا ہے، اور اس میں ایک پورا ضابطہ حیات ہے سامعین کرام۔ تو بہرحال خلاصہ آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ قرآن کی اہمیت کو محسوس کیا جائے، اور قرآن کی روشنی میں زندگی گزاری جائے۔ قرآن ہمیں جو ہدایت دیتا ہے اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ مضمون جاری ہے، ابھی میں تلاوت کرتا ہوں ایک آیت کی، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ Recite what is revealed to you of the scripture and perform the prayer. The prayer prevents indecencies and evils, and the remembrance of God is greater, and God knows what you do. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔